ایک بڑی عظیم ہستی کا انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا۔ اسی ماہ مبارک کے اندر ہی غالباً 25 ذوالحجہ کو یا 26 ذوالحجہ کو ان کو زخمی کیا گیا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے سے سرفراز ہو گئے۔ اور ایسی عظیم ہستی تھی جنہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں عمر تجھ سے شہادت کی موت طلب کرتا ہوں، اور یہ موت بھی تیرے نبی کی شہر کے اندر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اللہ نے ان کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا، اور موت بھی محمد کریم علیہ السلام کے شہر کے اندر نصیب ہوئی۔ یعنی یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ شہادت بھی ہو اور ساتھ مدینہ شہر بھی ہو، یہ بھی اعزاز کی بات ہے۔ یہ خوش قسمت لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ہستی کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے۔ میں آپ کے سامنے جامع ترمذی کی 3681 نمبر حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کرتے تھے۔ جب مکے کے اندر تھے، اسلام کمزور تھا، آپ کے ساتھی کمزور تھے، محمد کریم علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ دو شخصیتیں مکے کی بڑی مشہور ہیں، ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر بن خطاب ہے۔ اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اسلام کی دولت نصیب فرما دے۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ کو جو پسند آیا وہ عمر تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد آپ کی دعا کا ثمر بن کے آئے تو کون آئے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے ان کو مانگا تھا کہ یا اللہ ان کو اسلام نصیب فرما دے۔ یعنی اتنی بڑی عظیم شخصیت جن کو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے گی، مسلمانوں کو عزت ملے گی۔ اور ایسا ہی ہوا میرے محترم بھائیوں۔ صحیح بخاری کے اندر 3684 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ما زدنا عزتا منذ اسلم عمر، کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم ہمیشہ ہی عزت کے ساتھ رہے۔ یعنی اتنی عظیم ہستی تھی، باروب نڈر بے باک ہستی تھی کہ جن کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اور اسلام والوں کو عزت رہی، عزت حاصل رہی۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کان الاسلام عمر عزا، عمر کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے عزت کا باعث تھا۔ وَحِجْرَتُهُ نَصْرًا، ان کی ہجرت اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی۔ وَكَانَتْ عِمَارَتُهُ رَحْمَةً، ان کی جو خلافت تھی، امارت تھی، وہ اللہ کی رحمت تھی۔ یعنی یہ اللہ کے نیک بندے جو اولیاء اللہ ہیں اس عظیم ہستی کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد کریم علیہ السلام کی زبان سے بے شمار مرتبہ اس عظیم ہستی کے لیے جنت کی خوشخبری نکلی ہے۔ وہ جو عشرہ مبشرہ ہے، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی تھی۔ جامع ترمذی کے اندر 3747 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ ان عشرہ مبشرہ کے اندر
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ہی فرما دیا تھا کہ میرا عمر جنتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، اور ان کا اسلام لانا میرے محترم بھائیوں اس قدر فائدہ ہوا۔ جب ان کی خلافت اور امارت شروع ہوئی تو اس وقت کی جو کافروں کی سپر پاوریں تھیں، بڑے بڑے ممالک، روم، ایران، یہ بہت بڑے اس وقت کافروں کے عظیم ممالک تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور کے اندر یہ عظیم ممالک اسلام کے زیر نگیں آ گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام کی بہت بڑی فتح تھی، بہت ہی عظیم انسان تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا، اللہ نے پھر اتنی عزتیں دی اسلام کو، اتنے بڑے بڑے مارکے اور بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے۔ جنگ یرموک انہی کی خلافت کے اندر ہوئی، دمشق کی فتح انہی کی خلافت کے اندر ہوئی، شام کی فتح انہی کی خلافت کے اندر ہوئی، فتح جابیہ انہی کی خلافت کے اندر، آذربائیجان، مصر کی فتح، اور سب سے بڑا عظیم جو سیرا ان کی خلافت کو جاتا ہے وہ بیت المقدس کی آزادی ہے، بیت المقدس کی فتح ہے، جو آج یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے۔ غالباً 16 ہجری کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو آزاد کیا، بیت المقدس کی چابیاں حاصل کی، اس کو آزادی نصیب ہوئی۔ یہ بہت بڑا اعزاز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے کہ ان کے دور کے اندر مسلمانوں کی قبلہ اول کو آزادی ملی۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت دیکھیں تو بے شمار احادیث ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 3679 نمبر کے اوپر 99 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِيكُمْ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ۔ میرے نبی فرماتے ہیں تم سے پہلے امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے، اور اگلی حدیث کے جو الفاظ ہیں میرے نبی فرماتے ہیں تم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو نبی نہیں ہوتے تھے مگر فرشتے ان سے کلام کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہ نبی نہیں ہوتے تھے مگر ان کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے۔ تو میرے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِ مِنْهُمْ أَحَدٌ عُمَرٌ، میری امت میں اگر ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے جو نبی نہیں ہے لیکن اس سے فرشتے کلام کر سکتے ہیں تو وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنی عظیم ہستی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، اور میں محمد کی امت کا محدث علیہ السلام اگر ہے تو عمر ابن خطاب ہے۔ اور سبحان اللہ میرے محترم بھائیوں، ان کے ایمان کے کیا کہنے، کردار اور ان کی سیرت، سبحان اللہ۔ آج ہر بندے کو جو شیطان ہے پریشان کرتا ہے، کہیں نہ کہیں دھوکہ دے جاتا ہے، گناہ کروا جاتا ہے، غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، لیکن یہ ایسی عظیم ہستی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر 3683 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایہن یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذی نفسی بیدہ، میرے نبی قسم اٹھاتے ہیں کہتے ہیں عمر مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی قسم کے بغیر بھی بات کرتے تو بات ان کی قسم جیسی تھی، لیکن آپ قسم کے ساتھ بات کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں عمر میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس راستے پہ تو چلتا ہے تیرا رعب، دبدبا، ایمانی حرارت اتنی ہے کہ وہ راستہ شیطان بدل جاتا ہے۔ کس راستے؟ عمر آ رہا ہے۔
یہ بھی ایمانی قوت ہے، ایمانی حرارت ہے، یہ ایمان کی بڑی ہائی سطح ہے کہ شیطان بھی بھاگ جائے کہ عمر آ رہا ہے۔ کس قدر ایمان ہوگا، کس قدر ایمانی حرارت ہوگی، کتنی عظیم ہستی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، 3686 نمبر کے اوپر حسن درجے کی حدیث ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر کے اندر وہ کوالٹی ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، اور اتنے عظیم انسان ہے میرے محترم بھائیوں، کتنی ہی 20 آیات ایسی ہیں قرآن کی، 20 آیات جو محمد کریم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، جو ان کے اندر احکام نازل ہوئے، وہ خواہش عمر فاروق کی تھی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ مقام ابراہیم جو ہے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا کہ اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا۔ پردے کا حکم، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جو امہات المؤمنین ہیں، ام المؤمنین ہیں، ازواج رسول ہیں، نبی کی بیویاں، وہ عام نہیں ہیں، لہذا ان کے لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن بنا کر محمد کریم علیہ السلام کے اوپر نازل فرما دیا، اور پردے کا حکم ساری مسلمانوں کی عورتوں کے لیے نازل فرما دیا۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ان کی تائید کے اندر قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ اتنی عظیم ہستی، اور اس قدر اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ان کو محبت تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ ان سے محبت کرتے تھے، میرے نبی کی جماعت سیدنا عمر فاروق سے محبت کرتی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر 3688 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی کے پاس ایک کوئی صحابی آیا، ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب ہے، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی، تو نے آخرت کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے، وہ آنے والا آدمی کہتا ہے قال لا شیء، کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، لیکن ایک بات میرے ذہن کے اندر ہے جس کے اوپر میں ڈٹ کے عمل کرتا ہوں کہ الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یہ عمل ہے میرا کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین چیز ہے تو اللہ کی محبت ہے، محمد کریم علیہ السلام کی محبت ہے۔ اللہ کرے وہ جو محبت کے تقاضے ہیں، جو محبت درکار ہے، وہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ تو محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے نبی فرماتے ہیں جس سے انسان محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ اب میرے محترم بھائیوں، صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحْنَا بِقَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی محمد کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سن کے خوشی ہوئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہو۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں جو میرے نبی کے خدمت گار ہیں، 10 سال خدمت کی ہے، جب یہ اللہ کے نبی کا فرمان توڑ کیا تو ساتھ اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نبی سے یہ بات سنی، لہٰذا میں یہ بات دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اكون معهم۔ سیدنا انس فرماتے ہیں لوگوں گواہ رہنا، میں محمد کریم سے بھی محبت کرتا ہوں علیہ السلام، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اگرچہ ان جیسے میرے اعمال نہیں ہیں
لیکن امید ہے کہ میرا اللہ مجھے ان کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ جگہ عطا کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کے ساتھ میرے نبی کے اصحاب بھی محبت کرتے تھے، ان کے کردار، ان کی سیرت اور ان کی گفتار سے واقف تھے، معترف تھے کہ اسلام کو سب سے زیادہ اگر فائدہ ہوا ہے تو اس عظیم ہستی کے اسلام لانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ان کا ایک انداز ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تاریخ مدینہ کے اندر، تاریخ بغداد اور تاریخ دمشق کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ تم نے مجھے ملنا ہے، میرے گھر آنا ہے۔ سیدنا حسین بن علی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر کی طرف گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کے اوپر انہی کا بیٹا یعنی عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں، اجازت نہیں مل رہی۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا معاویہ بیزی تھے، خلافت کے امور کے اندر کوئی بات چل رہی تھی، کوئی خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ سیدنا عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی۔ سیدنا حسین بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر واپس آ رہے ہیں، لہٰذا میں نے پھر اجازت مانگی نہ۔ میں نے کہا کہ ان کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی، مجھے کیسے ملے گی؟ وہ واپس آ رہے ہیں تو میں بھی واپس چلا جاؤں۔ تو کچھ دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلا کہ میرے دروازے کے اوپر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے۔ خود ان کی تلاش کے اندر نکلے، امام حسین کی تلاش کے اندر نکلے، ان کو ملے اور ان سے کہا کہ تم میرے گھر آئے تھے، آگے کیوں نہیں آئے؟ کہا میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا واپس آ رہا ہے، آپ خلافت کے امور کے اندر مشغول ہیں، آپ کا بیٹا واپس آ رہا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی واپس چلا جاؤں۔ تو میرے محترم بھائیو، سیدنا عمر فاروق نے تاریخ ساز جملے بولے تھے اور یہ جملے ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں انت حق بالاذن من ابن عمر انما اثبت فی رؤوسنا ما هدى اللہ عنتم۔ کہتے ہیں اے حسین ابن علی، تو میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے زیادہ حق رکھتا ہے، تجھے اجازت دی جائے۔ اور کہتے ہیں اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں حسین سنیے، ہمارے سروں کے اوپر جو ہدایت کا، عزت کا تاج ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور تم اہل بیت کی محبت کی برکت کی وجہ سے ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ عزت کا تاج، یہ ہدایت کا تاج نصیب فرمایا ہے، یہ تمہارے گھر کی برکت کی وجہ سے۔ یعنی اس قدر اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے اور اس کے اتنا عظیم ان کے ساتھ تعلق تھا۔ میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر 4071 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ اور آل علی کے ساتھ سیدنا عمر فاروق کا گہرا تعلق تھا۔ اسی تعلق کی وجہ سے سیدنا علی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہے، ان کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ اہل بیت اطہار کی ایک شہزادی ان کے نکاح کے اندر ہے۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفصہ محمد کریم علیہ السلام کے نکاح کے اندر ہے، عقد کے اندر ہے۔ یعنی اس قدر عظیم رشتہ داریاں ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، اتنا عظیم رشتہ ہے اس عظیم گھرانے کے ساتھ، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس عظیم گھرانے کا دور سے کوئی ادنا سا فرق بھی، کعبہ کے رب کی قسم ہے، پوری دنیا کے صلحاء، علماء، اولیاء مل جائے، اہل بیت اطہار کے کسی دور کے ادنا فرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنی عزتوں کے ساتھ اس گھرانے کو نوازا ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اس گھرانے کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیدہ ام کلثوم کا اور سیدنا عمر فاروق کا نکاح، سیدنا علی کی بیٹی کا نکاح، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر فاروق کے ساتھ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی اور عمر کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور یکجہتی تھی، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، یہ کتنی عظیم ہستی اور کتنی عظیم شخصیت تھی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری لمحات ہیں، دنیا سے کوچ فرما رہے ہیں، زخموں سے چور ہیں، بچنے کی امید نہیں ہے، اتنے زخم ہیں، اگر کوئی چیز پیتے ہیں تو زخموں کے ساتھ زخموں سے نکل جاتی رہ جاتی ہے۔ ایک نوجوان تیمارداری کرنے کے لیے آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر 3700 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ ایک نوجوان تیمارداری کے لیے آ رہا ہے، سیدنا عمر فاروق کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ باتیں ہوتی رہیں، جب وہ نوجوان واپس جانے لگا تو سیدنا عمر فاروق کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی جو چادر ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، یعنی اس کے ٹخنے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے ہیں، اس کا ازار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس عالم کے اندر کہ موت کی کشمکش کے اندر ہیں، اتنے زخمی ہیں میرے محترم بھائیوں، اس بدبخت ابو لولو فیروز نے اس قدر سخت ترین وار کیے تھے کہ جب آپ جماعت صبح کی کروا رہے تھے، سینے کے اوپر پیٹ کے اندر اس نے خنجر مارے اور اتنے زیادہ زخموں سے چور کر کے وہ نکلتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جماعت ہو رہی تھی اور صحابہ نے قدم کے ساتھ قدم ملایا ہوا تھا، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا ہوا تھا، اس کو نکلنا مشکل تھا، بھاگنا مشکل تھا۔ پڑھ رہا تھا کہ 13 صحابہ کو وہ زخمی کرتا ہے، جب بھاگتا ہے نکلتا ہے ابو لولو فیروز سیدنا عمر فاروق کے اوپر حملہ کر کے بھاگتا ہے، جگہ نہیں ملتی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ قدم کے ساتھ قدم ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھے ملا کے جماعت کے اندر کھڑا ہوا کرتے تھے۔ اب اس کو معلوم ہوا کہ نکلنا مشکل ہے، 13 صحابہ کو زخمی کرتا ہے اور 7 صحابہ انہی زخموں کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ اس قدر وہ بدبخت اس نیت کے ساتھ سیدنا عمر فاروق کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ خیر بات کر رہا تھا کہ اس زخمی ہونے کی حالت کے اندر، شدید زخمی حالت کے اندر بھی کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہتے ہیں ردوا علی الغلام قال یا ابن اخی ارفع ثوبک فانه ابقى لثوبک واتقى لربک۔ کہتے ہیں کہ اس غلام کو، اس نوجوان کو بلاؤ، میری بات سنے۔ واپس آتا ہے، سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے بندے اپنا کپڑا اونچا کر، اپنا ٹخنا، اپنا گٹا ننگا کر، یہ محمد کا حکم ہے علیہ السلام کا، تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا تو رب کے ہاں متقی بن جائے گا۔ یہ میرے محترم بھائیوں ان کی محبت تھی، یہ امر بالمعروف کا بہترین انداز تھا کہ آخری ایام کے اندر بھی، آخری لمحات کے اندر بھی تبلیغ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، نظر آیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ سنت کے مخالفت ہو رہی ہے، فوراً اس کو سمجھایا کہ بیٹا اپنے ازار کو، اپنی چادر کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کرے۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کے اندر 2142 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ اتنا زخمی ہے، بیٹی تھی، ان سے رہا نہ گیا، آہو بقا کرنے لگے، کیونکہ حالت اتنی خطرناک تھی کہ بچنے کے چانس نظر نہیں آ رہے تھے۔ بیٹی تھی، باپ کی کیفیت دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کچھ آہو بقا کرنے لگی۔ سیدنا عمر فاروق فوراً کہتے ہیں، اللہ اکبر، فوراً کہتے ہیں یا بنیۃ الم تعلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت یعذب ببقاء اہلہ علیہ۔ فوراً کہتے ہیں میری بیٹی تو کیا کر رہی ہے؟ کیا تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ جس میت کے اوپر اس کے اہل و عیال، اس کے عیال یا اس کے اہل آہو بقا کریں،
आहो बका करने की वजह से उस मैयत को अल्लाह अजाब देते हैं? मेरे मुहतरम भाइयों, सुन्नत के साथ मोहब्बत देखें, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के साथ मोहब्बत देखें, फौरन रोकते हैं कि नहीं नहीं रोना नहीं है, आहो बका नहीं करनी। मेरे मुहतरम भाइयों, आज हम देखें किस कदर, मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह माफ़ फरमाए, बैन होते हैं, आहो बका होती है। मेरे नबी की हदीस है कि जिस मैयत के ऊपर उसके घर वाले आहो बका करें, बैन करें, वावेला करें, जहालत जैसी आवाजें निकालें, अपना गिरेबान चाक करें, मेरे नबी फरमाते हैं उनके इस अमल की वजह से उनकी मैयत को अजाब होता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम सहाबी किस कदर सुन्नत के साथ, हदीस के साथ मोहब्बत करने वाला है, फौरन कहा कि बेटी ऐसा नहीं करना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस अजीम हस्ती के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, बातें तो काफ़ी हैं, टाइम हो रहा है, सिर्फ आखिरी बात जो एक बड़े एजाज़ की बात है इनके लिए, सही बुखारी के अंदर है, 3685 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है कि जब ये शहीद हो गए, इनकी नाश मुबारक पड़ी है, लोग आ रहे हैं इनका दीदार करने के लिए, इनका चेहरा देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जो अब्बास के बेटे हैं, कहते हैं मैं भी इनकी लाश मुबारक के ऊपर, नाश मुबारक के ऊपर मैं भी खड़ा था, सैयदना उमर फारूक। कहते हैं अचानक क्या देखता हूं कि मेरे कंधे के ऊपर वो हाथ रखता है, और जब मैं पीछे मुड़ता हूं तो मैं देखता हूं कि वो कौन है, सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला। सुभान अल्लाह। मेरे मुहतरम भाइयों, वहां पर सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने बड़े खूबसूरत जुमले कहे थे। कहते हैं उमर, तू दुनिया से चला गया है, अब कोई बंदा ऐसा दुनिया के अंदर नहीं रहा जिसके अमल के ऊपर अली ख्वाहिश करे कि इस जैसा अमल लेकर मैं अल्लाह के दरबार के अंदर पेश हो जाऊं, उमर तेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। सुभान अल्लाह। यानी अली की भी ये ख्वाहिश थी कि उमर जैसा अमल लेकर मैं अल्लाह के दरबार के अंदर पेश हो जाऊं। और अगली बातें मेरे मुहतरम भाइयों बड़ी कमाल की हैं। कहते हैं वहीमुल्लाहि इन कुंत ला अज़ुन्नु अन यजअलकल्लाहु मा सहबई। सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की कसम मेरा यकीन था, मेरा तो पहले भी यकीन था कि अल्लाह उमर को भी इसके दोनों साथियों के साथ रखेगा। वो दोनों साथी कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी जहाँ पर मेरे नबी की कब्र है, अबू बकर की कब्र है, उसी जगह पर सैयदना उमर फारूक की कब्र है। मेरे नबी के रोजे के अंदर मेरे मुहतरम भाइयों सबसे बड़ी सआदत की बात है कि वो दुनिया के अंदर भी जन्नती हैं। काबा के रब की कसम है, जहां पर उनकी कब्र बनी है, मेरे नबी की हदीस के मुताबिक वो रोजा जहां पर कब्र अबू बकर की है, उमर की है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, वो जगह मेरे मुहतरम भाइयों जन्नत का टुकड़ा है। वो दुनिया के अंदर भी जन्नती थे, कब्र के अंदर भी वो जन्नत के अंदर ही पड़े हैं। और इंशाअल्लाह जब हशर का मैदान होगा, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर ने मेरा दायां पल्लू पकड़ा होगा, उमर ने मेरा बायां पल्लू पकड़ा होगा और हम एक साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो सैयदना अली फरमाते हैं मेरा तो यकीन था कि उमर अल्लाह तुझे तेरे दोनों साथियों के साथ मिला देगा। और आगे कहते हैं ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी से अक्सर सुना है कि अल्लाह के नबी फरमाया करते थे मैं अबू बकर उमर फलां जगह पे गए, मैं अबू बकर उमर फलां जगह से निकले। यानी जब भी अल्लाह के नबी ये बात करते, को वाकया बयान करते, तो साथ कहते थे कि मैं भी गया था, मेरे साथ अबू बकर भी था, मेरे साथ उमर भी था, जो दुनिया के अंदर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी थे। अल्लाह की इज्जत की कसम है आज भी कब्र के अंदर साथी है, और काबा के रब की कसम है कल क़यामत के दिन भी मोहम्मद करीम के साथी होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला